السلام علیکم ناظرین، اعظم وائس میں خوش آمدید۔ دوستو، دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد یہودیوں نے 1948 میں فلسطین کی سرزمین پر ایک علیحدہ یہودی ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا۔ اسرائیل کی ریاست، جو 5500 مربع میل پر قائم ہوئی، عرب ممالک کے ساتھ متعدد جنگیں لڑنے کے بعد اگلی 5 دہائیوں میں اپنے علاقے کو بہت وسیع کر لیا ہے۔ ان جنگوں پر بھاری مالی اخراجات اٹھانے کے باوجود اسرائیل کی جی ڈی پی بڑھتی رہی۔ اس یہودی ریاست کا رقبہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا سے 5 گنا چھوٹا ہے اور کل آبادی صرف 9.3 ملین ہے۔ اپنی کم آبادی کے باوجود اسرائیل نے ہر سال بہت سے نئے کاروبار یا سٹارٹ اپ متعارف کرائے ہیں اور بے شمار نئی ایجادات کی ہیں۔ اسرائیل آج اسلحہ برآمد کرنے والا 10واں بڑا ملک ہے اور اسے دنیا کا 8واں طاقتور ترین ملک سمجھا جاتا ہے۔ لیکن دوستو، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل اپنے بڑے پڑوسیوں کے ساتھ کئی جنگیں لڑنے کے باوجود اتنا طاقتور ملک کیسے بن گیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسرائیل کی اقتصادی اور دفاعی ترقی کا راز جاننے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ کن پالیسیوں اور ترجیحات نے اسرائیل کو اتنا طاقتور، با اثر اور معاشی طور پر مضبوط ملک بنا دیا۔ اسرائیل کے قیام کے بعد دنیا بھر کی مختلف یہودی تنظیموں نے بھی اسرائیل کو مالی مدد فراہم کی اور اس کے لیے چندہ اکٹھا کیا۔ علامتی معاوضے کے طور پر مغربی جرمنی نے دوسری عالمی جنگ کے تباہ کاریوں کی بحالی کے لیے 1953 اور 1966 کے درمیان اسرائیلی ریاست کو $845 ملین ادا کیے تھے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے قیام کے فوراً بعد انہیں امریکی حکومت اور بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے آسان شرائط پر مالی امداد اور قرضے ملنا شروع ہو گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ اسرائیل تعلقات بہت مضبوط ہیں اور امریکہ نے ہمیشہ اسرائیل کی سرپرستی اور مالی مدد کی ہے۔ لیکن اسرائیل کی ترقی کا راز صرف امریکی سرپرستی یا مختلف ذرائع سے امداد نہیں، بلکہ حکمت عملی کہ اس سے ملنے والی مدد کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اس نے دنیا میں ایک مضبوط مقام قائم کیا۔ آئیے اسرائیل کی اس حکمت عملی پر نظر ڈالتے ہیں۔ اسرائیل کو سٹارٹ اپ نیشن بھی کہا جاتا ہے۔ ایک سٹارٹ اپ سے مراد وہ کاروبار ہے جو نیا آئیڈیا یا پروڈکٹ متعارف کرواتا ہے۔ اسرائیل کی کاروباری دوستانہ پالیسیوں کی بدولت فی کا سٹارٹ اپ میں اسرائیل اس وقت دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فی الحال ہر 1500 افراد کے لیے ایک سٹارٹ اپ کمپنی ہے۔ اتنی کم آبادی والے ملک کے لیے اتنی بڑی تعداد میں سٹارٹ اپ شروع کرنا یقیناً ایک عجیب بات لگتی ہے۔ لیکن دوستو، اس مقام تک پہنچنے کے لیے ایک طویل منصوبہ بندی اور کوشش ہے۔ 1990 کی دہائی میں جب اسرائیلی حکومت کا خیال تھا کہ اسرائیل کی کم آبادی کی وجہ سے اپنے ملک میں بڑے منصوبوں اور سٹارٹ اپس کی مارکیٹنگ اور انہیں حقیقی معنوں میں نافذ کرنا ممکن نہیں ہوگا، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انہوں نے یوزما فنڈ کے نام سے ایک سرکاری وینچر کیپٹل فنڈ متعارف کرایا۔ وینچر کیپٹل نجی ایکویٹی اور فنانسنگ کی ایک قسم ہے جو سرمایہ کار سٹارٹ اپ کمپنیوں اور کاروباروں کو فراہم کرتے ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ان میں طویل مدتی ترقی کی صلاحیت ہے۔ اس اسکیم کے تحت اسرائیلی حکومت نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو پیشکش کی کہ حکومت کسی بھی سٹارٹ اپ میں 40% سرمایہ کاری کرے گی اگر سرمایہ کار بقیہ 60% سرمایہ کاری کرنے کو تیار تھا۔ مزید یہ کہ اگر سرمایہ کار چاہے تو اگلے 5 سالوں میں حکومت سے بقیہ 40% شیئرز بھی خرید سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر ٹریفک مینجمنٹ سسٹم کو شروع کرنے کے لیے $10 بلین درکار ہیں، $4 ملین اسرائیلی حکومت فراہم کرے گی جبکہ $6 ملین غیر ملکی سرمایہ کار فراہم کریں گے، اور اگر کمپنی منافع بخش ہے تو غیر ملکی سرمایہ کار بھی 5 سال کی مدت میں $4 ملین کے سرکاری حصص خرید کر اس کمپنی کا واحد مالک بن سکتا ہے۔ یہ حکومتی پالیسی گیم چینجر ثابت ہوئی اور بہت سے غیر ملکی سرمایہ کاروں نے اسرائیلی سٹارٹ اپس میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی۔ 1993 اور 1996 کے درمیان یوزما فنڈز کے تحت تقریباً $250 ملین کی سرمایہ کاری کی گئی۔ 2021 میں اسرائیلی سٹارٹ اپس نے صرف ایک سال میں وینچر کیپٹل فنڈنگ میں $25.6 بلین کا ریکارڈ حاصل کیا۔ اس سے اسرائیل کی فی کس سرمایہ کاری تقریباً $28,000 بنتی ہے، جبکہ 2021 میں امریکی سرمایہ کاری فی کس صرف $1,000 تھی، یعنی اسرائیل کا فی کس امریکہ سے 28 گنا زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فری لانسنگ Wix.com دنیا کے بڑے سٹارٹ اپس جیسے ویب سائٹ ڈیولپر اور زرعی حل کمپنی، سائبر سیکیورٹی فرم فائبر پلیٹ فارم اسرائیل میں مقیم ہیں۔ مزید برآں، زیادہ تر اسرائیلی سٹارٹ اپ بعد میں بڑی امریکی کمپنیوں نے حاصل کر لیے تھے، جیسا کہ اسرائیلی USB بنانے والی کمپنی M سسٹمز کو ایک کمپنی جس نے ویس سینڈسک نے
$6 بلین میں حاصل کیا تھا۔ اسی طرح ریئل ٹائم ٹریفک اپڈیٹ سسٹم متعارف کرایا، گوگل نے $1.3 بلین میں خریدا۔ اس طرح متعدد بین الاقوامی کمپنیوں نے ٹیکنالوجی، ادویات، دفاع، زراعت اور آئی ٹی سے متعلق ہزاروں اسرائیلی اسٹارٹ اپس کو اربوں ڈالر میں خریدا، جو اسرائیل کی اقتصادی ترقی کی ایک بڑی وجہ بنی۔ اسرائیل کی ترقی کا ایک اور اہم حصہ ان کا تعلیمی نظام ہے۔ پاکستان کا تعلیمی نظام میں مارکس میرٹ کا معیار ہے اور زیادہ تر لوگوں کے لیے اعلیٰ تعلیم کا مقصد صرف اچھی نوکری حاصل کرنا ہے، جبکہ اسرائیل کا تعلیمی نظام طلباء کی عملی صلاحیتوں کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کرتا ہے اور آمدنی کے ذرائع کے طور پر روزگار کی بجائے کاروباری شخصیت کو ترجیح دینے کی ترغیب دیتا ہے۔ ہمارے ملک میں یونیورسٹی کے منصوبوں کا مقصد اچھے نمبر کے ساتھ ڈگری حاصل کرنا ہے، لیکن اسرائیل میں کسی بھی منصوبے کا عملی زندگی سے مطابقت کی بنیاد پر جائزہ لیا جا سکتا ہے، لہٰذا وہاں کے طلباء پانی کی کمی، ٹریفک مینجمنٹ، توانائی کے بحران جیسے عملی مسائل پر پروجیکٹ کرتے ہیں۔ زراعت اور آبپاشی، دفاعی ضروریات اور طبی مسائل اسرائیل میں تعلیمی نصاب کا مقامی اور بین الاقوامی ضروریات کے مطابق باقاعدگی سے جائزہ لیا جاتا ہے اور اس میں ترمیم بھی کی جاتی ہے۔ 3 اسرائیلی یونیورسٹیاں ایشیا کی ٹاپ 50 یونیورسٹیوں میں شامل ہیں، جبکہ 2 یونیورسٹیاں دنیا کی ٹاپ 100 یونیورسٹیوں میں شامل ہیں۔ اسرائیل تحقیق کے شعبے کو بھی اہمیت دیتا ہے اور اپنی جی ڈی پی کا 5.5% تحقیق اور ترقی پر خرچ کرتا ہے، جو دنیا میں سب سے زیادہ شرح ہے۔ آج اسرائیل میں دنیا کی بڑی کمپنیاں جیسے ایپل، انٹل، فیس بک، گوگل اور ایمیزون کے 300 سے زیادہ ریسرچ سینٹرز ہیں، اور اس کے نتیجے میں اسرائیل تحقیق کے میدان میں کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی سائنسدانوں نے اپنی مقامی ضروریات اور مسائل کے حل کے لیے بہت سی جدید اور منفرد منصوبات پیش کی، جن سے اب پوری دنیا مستفید ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک اسرائیلی سائنسدان جو پیٹ کے شدید مسائل سے دوچار تھا، نے ہضم ہونے والا کیمرہ ایجاد کیا۔ اس کیمرے کو نگلنے سے پیٹ اور آنتوں کے ان حصوں کی تصویر لینا ممکن ہو گیا جو پہلے ممکن نہیں تھا۔ اسے یہ کیمرہ یا گولی بنانے میں تقریباً 30 سال لگے، لیکن آج پل کیم نامی اس کیمرے کی مدد سے نظام انہضام کی مختلف بیماریوں کی تشخیص میں مدد ملتی ہے، اور دنیا بھر میں لاکھوں مریض اس ٹیکنالوجی سے مستفید ہو رہے ہیں۔ جب 1948 میں یہودیوں نے ایک علیحدہ ریاست کا اعلان کیا، تقریباً 60% زمین صحرائے نیگیو کے دور دراز علاقوں پر مشتمل ہے، جو شہروں سے بہت دور ہے۔ اگرچہ یہ علاقہ غیر آباد تھا اور بہت سے لوگ اسے ناقابل برداشت سمجھتے تھے، لیکن اسرائیل کے بانی اور پہلے وزیر اعظم کا خیال تھا کہ نیگیو کو زرخیز زمین میں تبدیل کیا جا سکتا ہے جہاں یہودی آباد اور خوشحال ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کئی سالوں کی محنت کے بعد 1960 میں اسرائیلی سائنسدانوں نے صحرا میں کم پانی کی مدد سے کاشتکاری کا انقلابی نظام ایجاد کیا، جسے ڈرپ ایریگیشن سسٹم کا نام دیا گیا ہے۔ ڈرپ ایریگیشن فصلوں کو پانی اور غذائی اجزاء فراہم کرنے کا سب سے مؤثر نظام ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے 60% پانی کی بچت کے ساتھ پیداوار کو 90% تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے آج اسرائیل نے صحرائی نیگیو کے ایک بڑے علاقے کو قابل کاشت بنا لیا ہے۔ آج دنیا کے 110 ممالک میں اسرائیل کی قائم کردہ کمپنی مصنوعات فروخت کرتی ہے، اور صرف ایک کمپنی کے پاس دنیا کے ڈرپ ایریگیشن سسٹم کا 30% مارکیٹ شیئر ہے۔ اس جدید ترین آبپاشی اور آبپاشی کے نظام کے ساتھ عرب خطے میں اسرائیل واحد ملک ہے جس کے پاس اب ضرورت سے زیادہ پانی ہے، یعنی وہ پانی سرپلس ہے اور دوسرے ممالک کو پانی بیچتا ہے۔ 1969 میں اسرائیلی حکومت نے صحرائی نیگیو میں ایک یونیورسٹی بھی قائم کی، جس کا نام زراعت اور دیگر شعبوں میں تحقیق کے لیے یونیورسٹی آف دی نیگیو رکھا گیا۔ 1973 میں ڈیوڈ کی موت کے بعد یونیورسٹی کو سرکاری طور پر نیگیو کی بین گوریون یونیورسٹی کا نام دیا گیا۔ بین گوریون یونیورسٹی نے صحرائی نیگیو کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ یونیورسٹی صحرا میں زراعت اور پانی کی تحقیق کے میدان میں دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں سے ایک ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس یونیورسٹی میں دیگر عرب ممالک کے طلباء بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور نہ صرف زراعت کے شعبے میں نئی تحقیق کرتے ہیں بلکہ ان طریقوں اور ٹیکنالوجیز کو اپنے ممالک میں بھی لاگو کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی فوڈ ٹیک دنیا میں غذائی تحفظ میں بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ دوستو، دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی، موسمیاتی تبدیلیوں اور جنگوں کی وجہ سے انسان مستقبل میں خوراک کی کمی کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جانوروں سے گوشت، دودھ اور انڈوں کی پیداوار میں بھی زبردست کمی متوقع ہے۔ اس لیے مستقبل کی ضروریات اور ممکنہ کاروباری مواقع کے پیش نظر اسرائیلی کمپنیاں اس وقت جانوروں کی بجائے پودوں سے حاصل کیے جانے والے متبادل پروٹین پر تحقیق کر رہی ہیں اور مصنوعی طور پر استعمال ہونے والے خوراک کی پیداوار پر تحقیق کر رہی ہیں۔ کلچرڈ گوشت، ہائبرڈ فوڈ، گائے کا دودھ یا شہد کی مکھیوں کے بغیر فوڈ ٹیکنالوجی کے وہ شعبے ہیں جن پر اسرائیلی کمپنیاں تحقیق کر رہی ہیں۔ کلچرڈ میٹ،
وہ گوشت ہے جو کسی جانور کو ذبح کیے بغیر خلیات حاصل کر کے لیبارٹری میں بنایا جاتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی سے تیار کردہ کھانے میں انسانوں کو درکار تمام اجزاء جیسے پروٹین، وٹامنز، کیلشیم اور منرل وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں کئی اسرائیلی کمپنیوں کو کافی کامیابی ملی ہے اور ان کی مصنوعات مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا ہے کہ اسرائیل نے اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ کئی جنگیں لڑی ہیں۔ جنگ لڑنے کے لیے بہت ہتھیاروں اور مالی وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، چنانچہ اسرائیل نے بھاری رقوم کے عوض دوسرے ممالک سے اسلحہ خریدنے کی بجائے اپنے ہی ملک میں بڑے پیمانے پر اسلحہ بنانے کے کارخانے قائم کر لیے۔ مزید یہ کہ اپنی بقا کے لیے اسرائیل نے اسلحہ سازی اور دفاعی ٹیکنالوجی میں بے پناہ تحقیق کی ہے اور جدید ترین ہتھیار اور جنگی ٹیکنالوجی متعارف کرائی ہے۔ جنگ اور سرحدی کشیدگی کی وجہ سے اسرائیل کو اکثر پڑوسی ممالک کے میزائلوں کا نشانہ بنایا جاتا تھا، چنانچہ امریکہ کی مدد سے اسرائیل نے آئرن ڈوم نامی جدید ترین فضائی دفاعی نظام تیار کیا۔ 2011 میں متعارف کرایا گیا یہ نظام بلا شبہ اس وقت دنیا کا بہترین فضائی دفاعی نظام ہے۔ تو دوستو، آپ کو اسرائیل کی اقتصادی اور دفاعی ترقی کی کہانی کیسی لگی؟ کیا آپ ہمیں اپنے تبصروں سے آگاہ کریں گے کہ اسرائیل کی ترقی کا کوئی اور عنصر ہے؟